بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے 11 تار. میں ہوں وسیم بادامی. آج جب بھی ہم ملکی حالات کی بات کرتے ہیں، عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، پیٹرول، سی این جی، ایل پی جی، کبھی بجلی کی بندش، کبھی گیس کی قلت، ان تمام تر مسائل کی بات کرتے ہیں، تو جہاں پر ان مسائل کی وجوہات کی بات ہوتی ہے اور جہاں پر ان مسائل کے ممکنہ حل پروپوز کیے جاتے ہیں، وہیں پر آپ ساتھ میں ایک جملہ یہ ضرور سن رہے ہیں مختلف حلقوں کی جانب سے کہ جناب اب پاکستان میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے. یعنی ایک تو وہ تبدیلی جس کی بڑی افواہ تھی پچھلے دنوں کہ حکومت تبدیل ہو رہی ہے. میں یہاں پر اس تبدیلی کی بات نہیں کر رہا. اکثر لوگ کہتے ہیں ناؤ دا ٹائم ہیز چینج، ناؤ دا نیشن از میچیور. اب اس ملک میں سٹیٹس کو کی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب اس ملک میں دو بڑی پارٹیز کا جو ایک میوزیکل چیئر ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب اس ملک میں پاکستان کی پولیٹکس میں نئے فیکٹرز آ گئے ہیں. یعنی کوئی سونامی کے نام پر نوجوانوں کی اور پھر پورے پاکستان کی قیادت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر کوئی وطن واپس آ کر دوبارہ ملک کا اقتدار اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کا دعویٰ کر رہا ہے. یعنی ظاہر ہے میرا اشارہ ہے عمران خان صاحب کی طرف، میرا اشارہ ہے پرویز مشرف صاحب کی طرف، اور کوئی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا ہمیں دوبارہ عوام منتخب کریں گے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو 27 دسمبر کا جلسہ دیکھیے جہاں بھٹوازم کے نام پر لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ جمشید دستی کا الیکشن دیکھیے جہاں پر میڈیا کی بھرپور کیمپین کے باوجود 56,000 ووٹ پڑ گیا. اور کوئی یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے پنجاب میں بہتر گورننس کر کے ایک رول ماڈل دے دیا ہے عوام کو کہ وہ اگلے انتخابات میں ہمیں منتخب کریں، ہم ہی اس وقت آلٹرنیٹو ہیں. ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے. آج کے پروگرام میں بڑا بنیادی سا سوال یہی ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں واقعی کچھ تبدیل ہونے بھی جا رہا ہے، کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے، یا بس وہی نئی بوتل ہے اور پرانی شراب ہے. وہ جو بچپن سے ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ جناب ٹائم ہیز چینج، ٹائم ہیز چینج، ایک ملک نازک دور سے گزر رہا ہے یہ بات، اور یہ کہ ملک میں تبدیلی آنے والی ہے، یہ دو باتیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں. واقعی اب کچھ چینج آنے والا ہے یا بالکل یہ اسی پرانی تنخواہ پہ سارا کام چلتا رہے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے. لیکن پروگرام کے آغاز میں میرے ساتھ ایک معزز مہمان ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. میں اپنے ان مہمانوں کا بھی تعارف کراتا ہوں، لیکن میرے جو معزز مہمان ٹیلی فون پر ہیں وہ اپنے استعفے کے بعد آج پہلی مرتبہ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پر انٹرویو دے رہے ہیں. ان سے میں نے مختصراً بات کرنی ہے اور آپ بہت جلد ان کا تفصیلی انٹرویو بھی دیکھیں گے. لیکن میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مستعفی وزیر پہلی مرتبہ شرجیل انعام میمن صاحب، جو کہ دبئی سے موجود ہیں. شرجیل صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں اپنے صرف مہمانوں کا تعارف کرا دوں، پھر آج کی ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. یہاں کراچی اسٹوڈیوز میں دو معزز مہمان ہیں میرے ساتھ. آل پاکستان مسلم لیگ کے روح رواں ہیں پرویز مشرف صاحب کی جماعت کے، اور اس وقت 8 جنوری کو مشرف صاحب کی جماعت بھی ایک بڑی گیدرنگ کا دعویٰ کر رہی ہے کراچی میں. اس حوالے سے جلسوں کے جو اقدامات اس میں آج کل بہت آگے ہیں، اور مشرف صاحب کے دور میں بھی ان کے ساتھ رہے. جناب بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری محترم جناب عارف الوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ بھی موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. اینڈ ویری سیزن پولیٹیشین ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جناب شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے وایا سیٹلائٹ. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ تینوں کی اجازت سے میں چاہتا ہوں کہ آج کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مزید 2 وزراء کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. تو شرجیل صاحب کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہلے وزیر تھے جنہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا تھا، اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وزارت اسی کا صلہ تھی کہ جب توہین عدالت جو کرتا جاتا تھا اس کو پیپلز پارٹی نوازتی جاتی تھی. لیکن ہم نے سوچا اس موقع پر ان سے بات کی جائے. شرجیل میمن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ شرجیل صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان جناب. پہلے تو مجھے بتائیں یہ آپ کی ریزگنیشن کے بعد پہلا انٹرویو ہے، آپ بھی کہیں دبئی کے ہی ہو کر تو نہیں رہ گئے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نظر نہیں آ رہے پاکستان میں آج کل؟ وسیم صاحب، پہلی بات یہ کہ میرا پہلا ٹاک شو ضرور ہے یہ، اور بات یہ ہے کہ میں دبئی کا ہو کے نہیں رہا ہوں. میں نہ ہی بھگوڑا ہوں، نہ ہی کوئی ملک کے میں نے کوئی پیسے لوٹے ہیں کہ ملک چھوڑ کے فرار ہو جاؤں اور پھر کبھی ملک میں نہ ہوں، اور نہ ہی میں نے کسی ملک کی نیشنلٹی لی ہے. تو میں اسی پاکستان کا حصہ ہوں، اور الحمدللہ مجھے اپنے ملک پہ فخر ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اسی مٹی میں ہمیں دفن ہونا ہے. تو اس مہینے میں مشرف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، آپ بھی واپس آ رہے ہیں، اچھی بات ہے، سب واپس آ جائیں. لیکن شرجیل صاحب یہ 2 وزراء کو آتا جاتا رہتا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں یہ 2 وزراء کو آپ کے توہین عدالت کے نوٹسز سرو ہو گئے ہیں. یہ کیا مسئلہ کیا ہے شرجیل صاحب؟ واٹ از گوئنگ رانگ بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ جوڈیشری؟ زرداری صاحب نے بھی کھل کے نام لے کر کہا
کہ افتخار چودھری صاحب آپ کو ہمارے کیسز نظر آتے ہیں، باقیوں کے کیسز نظر نہیں آتے. آپ کو بھی توہین عدالت سرو ہوئی، پر نوٹس سرو ہوا، بلکہ مجھے یاد ہے اس کے بعد سندھ اسمبلی میں آپ نے بڑی تگڑی تقریر کی، ذوالفقار مرزا صاحب نے آپ کو آ کے گلے لگایا، پھر بابا رحمان صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، ان کو بھی نوٹسز سرو ہو گئے. یہ وہی چیف جسٹس تو ہیں جس کے گھر کے باہر جھنڈا لہرایا تھا محترمہ نے، اور آج وہ آپ کو توہین عدالت کے نوٹسز سرو کرتے پھر رہے ہیں. واٹ از رانگ شرجیل صاحب؟ دیکھیں جی وسیم صاحب، پہلی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عدلیہ کا احترام کرتی ہوئی آئی ہے اور آج بھی کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی یہ واضح پالیسی ہے کہ ہم اداروں میں کسی بھی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتے. اچھا، لیکن اگر کوئی شخص خود یا کوئی ادارہ باعث ہو یا سلیکٹو فیصلے کرنے کا یا سلیکٹو کیسز کو چلانے کا اس کو شوق ہو تو وہ اپنا شوق پورا کرتا رہے. ہم نے ہر قسم کے مشکلات کو اور ٹف ٹائمز کو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس کو مقابلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جو کہ سب سے بڑی جماعت بھی ہے، اور اس نے ہر سازش کا مقابلہ کیا ہے. اگر جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے کچھ افراد سلیکٹو ہوں اور ان کو سیاست کرنے کا شوق ہو تو میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ برائے مہربانی آ کے کوئی ایک اپنی کانسٹیٹوئنسی چوز کرے اور پھر وہاں سے الیکشن لڑے اور اپنی کوئی پارٹی بنائے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ماضی میں جسٹس پارٹی بننے کا بھی کچھ افواہیں چل رہی تھیں. تو اگر سلیکٹو طریقے سے جوڈیشری کو چلایا جائے گا تو میرے خیال سے تو اس سے پیپلز پارٹی کے ورکر یا عہدیداران جو ہیں وہ خائف نہیں ہیں. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ سابق وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ عدلیہ افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں ایک بائس عدلیہ ہے اور سلیکٹو فیصلے کرتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں بینگ اے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اسپوکس مین نہیں ہوں. ٹھیک ہے، بینگ شرجیل میمن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ سلیکٹو فیصلے کرتی ہے اور بائس ہے. بالکل، میں اس کے آپ کو جواب بھی دوں گا. بات یہ کہ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی اسپوکس مین نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک عام شہری پاکستان کا ضرور ہوں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے عام شہری ہونے کے ناطے یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی رائے جو ہے وہ عوام تک ضرور پہنچاؤں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت عدلیہ ہے وہ باعث فیصلے یا سلیکٹو کیسز کو جو ہے وہ چوز کرتی ہے، اور جس میں پھر اس کو کہیں سے کوئی فائدہ ہو اس پہ وہ کرتی ہے. اس پہ اگر مجھے ایک اور کنٹمپٹ آف کورٹ ملتا ہے تو میری سر آنکھوں پہ مجھ پہ ایک اور پہلے بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس چلا، لیکن افسوس کی بات اس میں مجھے انصاف نہیں ملا. میں انصاف اس لیے نہیں بول رہا کہ اس کیس کو پھر آگے چلایا نہیں گیا، اس کیس کو 2-4 اس کی پیشیاں کر کے پھر ڈیٹ اینڈ آفس. یہ تو آپ تھریٹ کر رہے ہیں نا عدلیہ کو شرجیل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ایک اور کنٹمپٹ نوٹس بھی سرو ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ تو کوئی جمہوری رویہ تو نہیں ہے شرجیل صاحب، تھریٹ کر رہے ہیں. آئی ڈیم کیئر. اور جس دن مجھے اس کا نوٹس سرو ہوگا میں آپ کے چینل کے توسط سے بولتا ہوں کہ آئی واز دا فرسٹ پرسن کہ میں ادھر پیش بھی ہوں گا، اور مجھے کسی چیز کی پرواہ ایسی نہیں ہے کہ میں حق پہ ہوں. مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ حق پہ ہیں، پیپلز پارٹی کے ورکران حق پہ ہیں. اور عدلیہ حق پر نہیں ہے کہ اگر مجھ پہ یہ عدلیہ حق پر نہیں ہے شرجیل صاحب. میری بات وسیم بھائی، اگر میری بات آپ سن لیں گے تو آپ کو بھی وہ ایک تحمل ہو جائے گا کہ جب میرا کیس بلایا گیا، میرے کیس میں اگر مجھے وہاں پہ بلایا گیا تو 4-5 پیشی کر کے ڈیٹ اینڈ آفس کر دی گئی. میں کہتا ہوں انصاف کرو یا سزا دو مجھے، اگر میں مجرم ہوں سزا دو. لیکن یہ کیا ہے کہ 2-4 کیسز 2-4 پیشیاں کر کے آپ جو ہے ڈیٹ اینڈ آفس کر دیتے، تو جب آپ کی مرضی ہوگی تب آپ کیس کو اٹھاؤ گے. یہ پاکستان میں کوئی مذاق تو نہیں بنا ہوا. جن کیسز کو آپ چاہو ڈیلی چلاؤ، روز چلاؤ، چلتی تاریخیں دو. میں آج بھی ان ججز سے پوچھتا ہوں جو ہمارے قانون کے جو بڑے میں بڑے، جن کو ہم لوگ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، کہ کیا ہوا اصغر خان پٹیشن کا، کیا ہوا ظفر علی شاہ پٹیشن کا. آخر میں یہ بتا دیں مجھے، پھر میں مہمانوں کی طرف آؤں گا. نہیں، آخر میں نہیں، میری بات سنیں وسیم صاحب، مجھے یہ بتائیں اصغر خان پٹیشن کا فیصلہ جو ہے وہ کیوں نہیں سنایا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا انٹرسٹ ہے ان ججز کے؟ کیوں، کس وجہ سے؟ یا تو کسی سے کوئی ان کی ذاتی لالچ ہے، یا کیا وجہ ہے کہ وہ اس کے فیصلے نہیں سنائے جاتے؟ اس کا مقصد ہے کہ ان کی ذاتی کہیں نہ کہیں پہ کوئی انٹرسٹ ہے، اور تبھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی ہمارے آخری سوال مجھے یہ بتا دیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اداروں کے پیچھے چھپ کر سیاست نہ کریں، ظاہر ہے آپ کا اشارہ اسی ادارے کی طرف ہوتا ہے، تو ایک تو ہوتا ہے آپ جوڈیشری کو سلیکٹو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ پولیٹیسائز بھی کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اداروں کے پیچھے چھپ کر سیاست نہ کریں؟ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ریلیشن ہے بٹوین دا ٹو؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیکھیں، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جو شخص جو سپریم کورٹ پہ حملہ کرتا ہے، آج سب سے بڑے میں بڑا روح رواں بنا ہوا ہے
आंखों का ताज बना हुआ है उन्हीं जजेस के लिए। और मैं नाम लेके बोलता हूँ, स्पेशली जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, इनको कम से कम इन पे पूरे मुल्क की जो है वो नजरें हैं। जब इनकी बहाली के लिए पीपुल्स पार्टी के वर्करान ने बॉम्ब ब्लास्ट में शहादत ली 12 मई को, जब इनको यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरने नहीं दिया गया, तब पीपुल्स पार्टी के वर्करान शहीद हुए। लेकिन जिन लोगों ने 12 मई का वाकया किया, चीफ जस्टिस साहब को आज आप उनको बोले कि टीवी पे या अपने कोर्ट में कलमा पढ़ के बोले उनको पता नहीं है कौन लोग हैं, लेकिन क्या उन्होंने एक अल्फाज भी उनके लिए वो बोलते नहीं बोलते। लेकिन क्योंकि टारगेट सिर्फ इस वक्त जो है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। उन पे इस तरह के केसेस बना के मैं तो इस पर तफसीली प्रोग्राम कर सकता हूँ वसीम साहब। आप ठीक है, नहीं आपसे होगी इस पर जरूर तफसीली बात होगी। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि कोई भी आके मेरे सामने आके हर इश्यू पे मुझसे बात करके देख ले। मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे चीजें नहीं हुई और जिन चीजों पे आंखें बंद की गई, चाहे वो अदलिया की तरफ से हो चाहे किसी और की तरफ से हो। इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए जिनके लिए लोगों ने बहुत सारे शवायद भी पेश की, लेकिन उसमें आंखें बंद की जाती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब मियां नवाज शरीफ साहब की अगर बात है तो मियां नवाज शरीफ साहब ने IGI बनाने के लिए जो पैसे लिए, क्या चलो मेरे इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, ये फेयर इनफ शरीफ साहब, आपसे तफसीली बात भी होगी। या बाकी जो केसेस इनके जो है, मेरी बात, अब तो नैब बनी, नैब ने इनके घर में केसेस खोले तो इनको एक दिन में स्टे मिल जाता है। तो ये कौन सी कोर्ट्स है, कहाँ से डायरेक्शन निकलते हैं कि भाई इनको स्टे दे दो, और ये नैब उनके केसेस नहीं उठलाएगी। तो ये अदालत का मजाक बनाया हुआ है। जब अगर अदालत का मजाक किसने बनाया अदालत का मजाक? अवाम। किसने बनाया अदालत का मजाक? मैं कहता हूँ जजेस ने खुद बनाया। जजेस ने खुद बनाया। चलो इस पर बड़ी तफसीली बात हो सकती है कि अदालत के फैसलों पर अमल ना करना अदालत का मजाक होता है, लेकिन ठीक है, मैं आज की डेवलपमेंट में आपसे बात करना चाह रहा था। आई गॉट ए पॉइंट, थैंक यू। ठीक है, आपसे यकीनन तफसीली बात होगी, चूंकि आप मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक अलग मौजूद पर बात करनी है। शरजील मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर शरजील मेमन साहब भरपूर इजहार नाराजगी कर रहे थे अदलिया से। मैं आज के मौजू पर आता हूं, दूसरे मौजू पर, और बात इसी पर करनी है कि क्या वाकई पाकिस्तान की सियासत में, चाहे वो सुनामी के नाम पर हो या मुशर्रफ साहब की वापसी के नाम पर हो या मियां साहब भी एक इनकलाब की बात करते हैं उसके नाम पर हो, वाकई कुछ नया हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में या नहीं? मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा चुका हूं, गुफ्तगू का मैं बाकायदा आगाज करने लगा हूं। यहाँ पर हमारे साथ बैरिस्टर सैफ साहब, परवेज मुशर्रफ साहब की जमात के, और आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं, और शेख रोहिल असगर साहब मौजूद हैं वाया सैटेलाइट पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सीनियर रहनुमा। बैरिस्टर आपसे आगाज करना चाहता हूँ, पहले तो बताइए, तय है अब इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी लीडर आ रहे हैं वापस मुशर्रफ साहब? जी बिल्कुल, हमारा लाहौर में जलसा हुआ था दिसंबर में, और उसमें परवेज मुशर्रफ साहब ने जनवरी में 2012 में पाकिस्तान वापस आने का ऐलान किया था। अभी फाइनल तारीख जो है वो तय होना बाकी है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो भी डिसाइड हो जाएगी। और खास तौर पर जब 8 जनवरी का जो हमारा कराची में जलसा है उसमें वो कुछ अहम ऐलानात इस हवाले से करेंगे, जिसके बाद मैटर ऑफ फ्यू डेज ना मुशर्रफ साहब की वापसी इंशाल्लाह। और जब वो वापस आएंगे तो फिर आपने जहन में रखा हुआ है कि क्या माहौल हो सकता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या थ्रेट्स? देखें, उन्होंने जब फैसला कर लिया है और पार्टी ने भी फैसला किया है कि उनको आना चाहिए, तो उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स को हम कोई ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे कि जो भी होगा उसको फेस करेंगे, जो जैसे भी हालात हैं, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, उसको फेस करेंगे, और इंशाल्लाह हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है कि जो भी मुश्किलात होंगी वो इंशाल्लाह आसान अल्लाह की मदद से। चलिए, इसमें मजीद भी बात करेंगे। आरिफ अलवी साहब, पहले तो मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन यही है, क्या ऐसा पॉइंट है, क्या ऐसी बात है जिसकी बिना पर आज का एक पाकिस्तानी, उसको जब हम आप या सैफ साहब या रोहिल असगर साहब टीवी पर ये कहें कि पाकिस्तानियों वक्त बदलने वाला है, तो वो वाकई यकीन कर ले? इसलिए कि सुनते तो ये बात पहले मतलब बचपन से आया ना सर, मैं कह रहा हूँ ओ जी वक्त अब तब्दील होने वाला है, उम्मीद की नई किरण आ गई। मैं PTI के हवाले से बात कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हम ने प्रोटेस्ट और धरना शुरू किया पेशावर से, और इश्यूज पर शुरू किया, पेशावर, कराची, नेटो सप्लाई लाइन के हवाले से और ड्रोन अटैक्स के हवाले से, और हमने कौम को इस माना करके जगाना शुरू किया कि देखो हालात बहुत खराब हो गए, कोई चेंज आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप भी वाकिफ हैं कि इकोनॉमी के एतबार से तकरीबन कोलैप्स इकोनॉमी है, तकरीबन बैंकरप्ट है मुल्क है, और मैं और आप ये भी जानते हैं कि मुल्क के अंदर इस बात की ख्वाहिश भी बेइंतहा है कि हालात बदले जाएं। लिहाजा दो किस्म की क़यादतों की तरफ मुल्क को देखना चाहिए। अच्छा। एक तो दयानतदार हो वो क़यादत, और एक खुददार हो, क्योंकि आपकी जो अंदर के इश्यूज हैं वो दयानतदारी से रिलेटेड है। टैक्स ना देना मिसाल के तौर पर, और मखसूस लॉबीज को टैक्स ना करना। अपनी इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम नहीं कर रहे, ठीक है ना। टैक्स टू GDP रेशियो कम है, ना एग्रीकल्चर टैक्स लगता है, बहुत सारे टैक्सेस नहीं लग रहे, और इट शुड गो अप। जब इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ नोट छाप छाप कर गुजारा कर रहे हैं, तो बाहर का कर्जा भी ले रहे हैं, और कर्जा अंदरूनी कर्जा
قرضہ بھی لے رہے ہیں, بے انتہا بڑھتا چلا جا رہا ٹھیک ہے. اچھا, آپ اگر آج جتنا ٹوٹل ریونیو آپ کا وہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر اور صرف قرضے کا سود ادا کرنے میں ختم ہو جاتا ہے, بالکل زیرو ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے ذرا سا بھی ڈیولپمنٹ کرنا ہو, پرنسپل قرضہ واپس کرنا ہو, تو آپ کو مزید قرضہ لینا پڑے گا. تو اس سچویشن کے اندر تھنگز ہیو ٹو چینج. ٹھیک ہے, اب آپ میں نے آپ سے کہا کہ قیادت کون سی ہونی چاہیے, ایک دیانتدار اور خوددار قیادت. خوددار کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کے ڈائریکشنز پر کام کر رہے ہیں. جب دوسروں کے وار اینڈ ٹیرر ہم نے اٹھایا, جب دوسروں کے ڈائریکشن پر کام کر رہے ہیں, تو ہماری اکانومی کولیپس ہوئی, ہماری سیکیورٹی کولیپس ہوئی, ہمارے یہاں فورن انویسٹمنٹ ختم ہو گیا, ہمارے لوگ مرنے لگے, اور ان کے ڈکٹیشن پر وہ کہتے تھے جی IMF سے یہ کرو, ورلڈ بینک سے یہ کرو اور فلانا کرو, ورنہ ہم یہ کریں گے, تمہیں ہٹا دیں گے. اور پھر لوگ ڈیلز کی بنیاد پر آئے, انہی ڈیلز کی, انہی سپر پاورز کی بنیاد پر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چینج PTI نے کیا کیا ہے, ایک امید دی ہے لوگوں کو. اور عمران خان صاحب جب لاہور کی اسپیچ ہم تیار کر رہے تھے بیٹھ کر, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ لوگوں کو بھی ایک امید کی کرن, ہوپ دینا چاہیے. اتنے ڈپریسڈ ہے یہ قوم ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جب سے میدان میں آئی ہے, یعنی جو لیٹلی جو اس کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہوا ہے, تو اس کے اندر ایک امید بہت بڑی. چلیں اس کو لے کے آگے بڑھیں گے, آپ سے مشرف صاحب کے حوالے سے اور آپ سے خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن شیخ روہیل اصغر صاحب, پہلے تو آپ کو آداب, السلام علیکم. اور شیخ صاحب یہ بتائیں, یہاں جو ہمارے دونوں مہمان بیٹھے ہیں, ایک کا تعلق PTI سے اور ایک کا مشرف صاحب کی جماعت سے ہے, یہ کمبائنڈ تھریٹ تو نہیں ہے آپ کی پارٹی کو؟ ظاہر ہے ایک ٹائم تھا جب PTI کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا تھا, لیکن اب لوگ لیتے ہیں, اب ان کے پاس الیکٹیبلز بھی ہیں, اور ایک تجزیہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ بڑی تھریٹ اور ڈائریکٹ تھریٹ PTI آپ کو ہے. اور اب مشرف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, ظاہر ہے جب وہ بھی واپس آئیں گے وہ بھی آپ کے خلاف تقریریں کریں گے. وہ تو اگلے الیکشن میں بڑا ٹف ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے, اور کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اس کے سامنے آ کے اپنا کوئی رکھتی ہے, ایشو رکھتی ہے, عوام کو ایڈریس کرتی ہے اور معاملات کو دیکھتی ہے, تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اس سے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. خوف خطرہ کیوں ہوگا؟ مطلب ایک پارٹی جس نے خدمت کی اور جس کا مقصد خدمت کر رہا ہے, اب وہ ان سیاسی جو باتیں ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتی ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی جس سے کسی کی. اب جیسے آپ نے کہا کہ پرویز مشرف واپس آئیں گے اور آ کے وہ ہمارے خلاف بات کریں گے, ہو سکتا ہے عوام وہ دور بھول گئے ہوں, یا وہ لوگ جو جن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ لوگ اس بات کو بھول گئے ہوں. تو یہ تو عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, یہ پھر ان کی عوام کے پاس ہے یہ آپشن. تو اب اگر عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے 11 سال میں جو کچھ کیا تھا یا جو کچھ پاکستان میں ہوا, تو اگر وہ بھول کے پرویز مشرف کو ہی اپنا لیڈر مانتے ہیں, تو پھر نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. لیکن پرزمپشن تو ہے, امید تو سب کو ہے. امید تو الوی صاحب کو بھی ہے, امید اس کو بھی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ خان صاحب اگر اپنا کوئی منشور دیتے ہیں, لوگوں کو امید دلاتے ہیں, تو یہ تو ہر جماعت کا اپنا کام ہے امید دلانا. اب امیدیں کب تک اور کیسے پوری ہوں گی یہ تو وقت بتائے گا نا جی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں یا میں کوئی تنقید کسی پہ کر رہا ہوں, اور اگر الوی صاحب امید دلائیں, خان صاحب امید دلائیں, تو بات تو سمجھ آتی ہے. لیکن وہ لوگ جو آلریڈی پچھلے 5, 10, 11 سال سے اس پاکستان کے عوام کی امیدوں کو رد کر چکے ہیں, ان کو امیدوں کو توڑ چکے ہیں اور پاکستان کو برباد کر چکے ہیں, ان کے کہنے پہ تو شاید یہ میرے خیال میں. اچھا روہیل صاحب, اس میں میں بریک کے بعد تفصیلی بات بھی کروں گا, لیکن بریک میں جانے سے پہلے آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس پر تو ظاہر ہے کہ سب کا کنسنسس ہے کہ ڈیموکریسی کیسی ہی ہو, اس کا علاج مزید ڈیموکریسی ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اس پہ تو کوئی ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن جب مشرف صاحب آئیں گے پاکستان اور جب وہ یہ بات کریں گے, جب وہ یہ چارٹ دکھائیں گے, آج بھی جب ہم جمہوریت کے حق میں پرائم کرتے ہیں تو عام لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم جب آپ سے کہتے ہیں کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو آپ ہمیں کہتے ہیں جمہوریت کے ثمرات ہیں 18ویں ترمیم NFC. میں 18ویں ترمیم کا کیا کروں, مجھے تو مشرف کے دور میں روٹی سستی ملتی تھی. ابھی ایک چھوٹا سا موازنہ ہے, یہ آپ دیکھ لیں, پھر میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ از اٹ سیلیبل فار مشرف صاحب اور ناٹ. جب وہ آنے کے بعد یہ باتیں بتائیں گے لوگوں کو تو یہ سیل کرے گا یا نہیں کرے گا کہ اب یہ آٹا, چینی, دودھ, پیٹرول, اب اگر آٹا مشرف صاحب کے دور میں 13 روپے فی کلو تھا, اب 34 روپے ہے, چینی 21 روپے فی کلو, اب 58 روپے ہے, دودھ 32 روپے فی کلو, اب 70 روپے ہے, پیٹرول 53 روپے تھا, اب 90 روپے ہے, سیلز ٹیکس ظاہر ہے 17% ہو گیا ہے, پہلے 11 تھا, ڈالر 57 to 60 پہ اسٹیبل رہا, اب 90 روپے ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ 16,000,
تھی اب 11,000 کے آس پاس ہے, آج 11,400 کے قریب کلوز ہوا انڈیکس. جی ڈی پی 6 سے 8% کے درمیان رہی اور اب تقریباً 2.5%, 2% کے آس پاس ہے. یہ صرف ایک کمپیرزن ہے, کوئی تجزیہ نہیں ہے. یہ صرف ہم چاہ رہے تھے کہ کمپیرزن ڈرا کر دیں, چونکہ لوگ یہ سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں, بلکہ اکثر بڑی ناراض ہو کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ میڈیا والے جمہوریت 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 کا رونا روتے ہیں, سستی روٹی تو دور آمریت میں مل رہی تھی. تو یہ میں آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گا کہ ایک عام آدمی کے لیے یہ بات اہم ہے یا 18ویں ترمیم NFC اور وہ سب اہم ہے, اور ہم اس کو ظاہر ہے لنک کریں گے کہ چینج آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اور چینج آ رہا ہے تو کس قسم کا آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور چھوٹے سے بریک کے بعد اس کو تفصیل سے آگے بڑھائیں گے ڈسکشن کو. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹریٹ اوے آتا ہوں میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف, وہ جو میں نے سوال رکھا تھا وہ پوچھوں گا شیخ روحیل اصغر صاحب سے بھی, لیکن اب آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسی مقام پر. اب سے کچھ عرصے پہلے عمران خان صاحب نے بھی جلسہ کیا. جلسے جلوسوں کی سیاست ویسے ہی بہت عام ہے. مشرف صاحب کی عدم موجودگی میں آپ ایک اچھا شو آف پاور کر پائیں گے؟ کتنے آپٹمسٹک ہیں آپ؟ دیکھیں جی, جہاں تک شو آف پاور کا تعلق ہے, یہ ہمارا کراچی میں پہلا جلسہ ہے اور ہماری پارٹی پاکستان کی کم عمر ترین سیاسی جماعت ہے. ہمیں ہارڈلی 1 سال ہونے کو آیا ہے کہ ہم نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے کہ کسی نے اس سے پہلے کتنا بڑا جلسہ کیا تھا اور ہم اس سے بڑا کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم یقیناً اپنے ورکروں کے اصرار پہ, اپنے ممبران کے اور اپنے سپورٹرز کے اصرار پر کراچی میں پہلی بار اپنا جلسہ کر رہے ہیں. اب وہ جلسہ ہمیں امید ہے اور اللہ پہ یقین ہے کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا اور کراچی کے عوام جو ہے وہ ہمیں سپورٹ بھی کریں گے اور بھرپور شرکت بھی کریں گے. لیکن آپ اپنے ووٹر کو یعنی پوٹینشیل ووٹر کو ریزن کیا دیں گے؟ جس طرح شیخ روحیل صاحب نے کہا نا کہ بھائی خان صاحب تو اگر بات کریں پھر بھی کچھ سمجھ میں آتے ہیں, حالانکہ ان کے اختلافات ہم جانتے ہیں. آپ کیا ریزن دیں گے کہ بھئی 9 سال اگر اتنے اچھے ہوتے تو ری الیکٹ کر لیتا عوام آپ کو, تو آپ کیا ریزن دیں گے پبلک کو کہ بھئی آپ اس لیے ہمیں ووٹ کریں؟ دیکھیں جی, جہاں تک ری الیکشن کا تعلق ہے وہ تو جب الیکشن آئیں گے اور جس میں مشرف صاحب کی پارٹی انتخابات میں حصہ لے گی تو اس کا فیصلہ ہوگا کہ آیا عوام ہمیں الیکٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے. وہ تو ابھی مستقبل کی بات ہے. اور باقی لوگ, میں شیخ روحیل اصغر صاحب کی پارٹی ہے یا عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, وہ بھی جب الیکشن میں جائیں گے تو اصل اسٹرینتھ کا پتہ چلے گا کہ کیا ہونے جائے گا. لیکن جہاں تک ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں, آپ نے جو ابھی چارٹ بیان کیا اور اس میں جو آپ نے صرف ایک معاشیات پہ آپ نے 2 منٹ کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں اگر 10 چیزیں غلط ہوئی ہیں تو 10 چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں, اور شاید میں سمجھتا ہوں 20 چیزیں اچھی ہوئی ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں, یہ ایک بات ہے, عوام اتنی مایوس اور اتنی بیزار نہیں تھی اس موجودہ سیاسی صورتحال سے جتنا اس وقت تھا. ہاں بعض غلطیاں بھی ہوئیں, ان غلطیوں کا نتیجہ بھی سامنے آیا اور مشرف صاحب کو سیاسی نقصان بھی سہنا پڑا. انہوں نے سہا. جب آپ ایک عمل کے میدان میں اترتے ہیں اور واقعی ذمہ داری کے ساتھ, ایک اختیار کے ساتھ اترتے ہیں, تو آپ سے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں, آپ سے صحیح فیصلے بھی ہوتے ہیں. لیکن تاریخ کو ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تاریخ ہمیشہ انسان کو ایک آبجیکٹو ریئلٹی کے ساتھ کنسیڈر کرتی ہے. لیکن اگر آپ کسی سیاسی مخالف سے یا کسی سیاسی پارٹی کے عہدیدار سے بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس نے تو صرف آپ کو خرابیاں ہی گنوانی ہے, اس نے اچھائیوں کی طرف تو آنا ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, آپ نے کہا مشرف صاحب کے دور میں پیٹرول اور CNG اور آٹے اور دال کی قیمتیں, اب تو حال یہ ہے کہ CNG اور پیٹرول ہے ہی نہیں سرے سے. تو مطلب یہ تو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے. عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فارن پالیسی کیا ہے یا 18th امینڈمنٹ میں کیا ہوا, دے ڈونٹ کیئر. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا شاید زیادہ تر لوگوں کو کہ یہ ہے کیا. لیکن بات یہ ہے کہ عام آدمی کو تحفظ, عزت نفس اور ان چیزوں کو کتنا پروٹیکٹ کیا گیا اور اس کو کتنا احساس دلایا گیا. نوجوانوں کے لیے جتنا کچھ ہوا, میں آج ایک چھوٹی سی میں بات کر کے اپنے بات ختم کرتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں جتنے انقلابی اقدامات شروع کیے گئے شاید ہی اس سے پہلے کبھی ہوئے ہوں. میں گوانے میں آپ کو آدھا گھنٹہ پھر مجھے دینا پڑے گا نوجوانوں کے لیے, باقی کئی شعبات میں, خواتین کے لیے, اقلیتوں کے لیے. اور اس بات کا ثبوت جو ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کا وہ جو نظام تھا اس میں ساری چیزیں ہیں اور آج بھی وہ کئی چیزیں کیری آن ہو رہی ہیں اور کئی چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا. عارف علوی صاحب, انقلاب کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی انقلابی اقدامات کیے. مسلم لیگ نون کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ ملک اس نہج پر آ گیا ہے کہ کوئی نہ تجربے کار سیاستدان کے ہاتھ میں باغ دوڑ نہیں دی جا سکتی. تو جہاں مشرف صاحب کے اتنے نیگیٹوز ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک پازیٹو ضرور ہے کہ فار اے ڈیکیڈ ہی ہیز رولڈ دا کنٹری constitutionally or unconstitutionally, but he knows all the ins and outs, so he knows how to manage the country as compared to Imran Khan. تجربے کار سیاستدان تو پھر ویسے ہی چلتا رہے, یہ آپ کا کہنا ہے؟ یہ بات اگر سیل کریں گے کوئی چینج نہیں آ سکتی نا.
अगर तजुर्बे कार तो तजुर्बेकारी तो हमने 62 साल से देखी है, तो तजुर्बा इज नॉट द इंटेंट। देखिए आप फोकस करें, आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपका प्रोग्राम लाखों और करोड़ों अवाम देखते हैं तो मैं समझता हूं कि लोगों का जहन भी फोकस होना चाहिए कि इसके अंदर पाकिस्तान के मामलात के एतबार से, जैसे आप वसीम बादामी साहब आप बैठे हैं ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि हल क्या है, आप कहेंगे तालीम होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि हल क्या है, आप कहेंगे मईशत इस तरह से बेहतर हो सकती है, आप कहेंगे टैक्स लगाना चाहिए। मैं समझता हूं आप बैठे बैठे 1 घंटा कम से कम आप बात कर सकते हैं कि हल क्या है। और मैं ये भी आपके साथ कह दूं कि 1 करोड़ आदमी जो आपको सुन रहे होंगे वो भी इत्तेफाक करेंगे आपके साथ। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि कौन किसने किया, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात अपनी रख रही है वो स्टेटस को के खिलाफ है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मुशर्रफ साहब के सिलसिले में आपने ये चार्ट दिखाया तो मैं ये कहता हूं कि आप एक चार्ट तैयार किए कि मुशर्रफ साहब से पहले क्या कीमतें थी और मुशर्रफ साहब के जमाने में क्या हुई है। वो चार्ट भी परसेंटेज इंक्रीज बहुत ज्यादा है, वो चार्ट भी परसेंटेज इंक्रीज एज कंपेयर टू 97 एंड 2000 एंड एज कंपेयर टू 2000 इस चार्ट के अंदर आप ये नहीं देख रहे कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हमारा क्या हशर हुआ। इस चार्ट के अंदर आप ये नहीं देख रहे कि सिक्योरिटी के हवाले से हम वॉर एंड टेरर के अंदर घुसे, हमने लाखों आदमियों को मरवाने का एहतमाम किया, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हमारी सपोर्ट से जो कुछ हुआ और हमारे अपने 35,000 लोग तो हमारे अपने मरे। इस चार्ट के अंदर आप ये भूल गए गिनाना इस बात को कि हमने अपने लोगों को बेचा है, जो मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब के अंदर भी लिखा। इस चार्ट के अंदर आप ये बात भी लिखना बताना भूल गए कि बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान इतना दूर हुआ है हमसे, और नवाब अकबर भुट्टी के कत्ल के हवाले से मुशर्रफ साहब ने टेलीविजन पर यह कहा कि गोली जहां से निकलेगी और जहां कहते हैं ठीक। अच्छा, और अगर मौका मिला दोबारा करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि बलूचिस्तान को आप डिसोन कर रहे हैं। तो लिहाजा इस चार्ट के अंदर पाकिस्तान के डिस्कशन का आपने जिक्र नहीं किया। इस चार्ट की एक वजह है, मैं चाहता हूं रोहित साहब की तरफ भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर दे। इसकी एक वजह ये कि हमने कुछ अरसे पहले किया एक रोड शो और उसमें आवाम से हमने पूछा, तो ट्रस्ट में आरिफ अलवी साहब के में अक्सर लोगों ने कहा, विच इज आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट, कि वो कहते हैं भाई ऊपर डिक्टेटर बैठा हो या जमहूरी बैठा हो, हमें इससे वास्ता है कि आटा चीनी दूध रोटी कितने की। मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से, इसलिए मैंने देखिए आवाम को तो ये बात असर करती है कि जनाब आटा चीनी रोटी का क्या हशर हुआ। मैं कहता हूं कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा कोएलिशंस, मौजूदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान का हाल बहुत खराब किया है। यानी जहां बच्चे जिसकी वजह से ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जमहूरियत बदनाम हो रही है। तो मैं तो कहता हूं जमहूरियत के हवाले से बड़ी मेजर डिससर्विस है जो नूरा कुश्ती असेंबलीज के अंदर हुई, उसमें चैलेंज नहीं किया गया। देखिए मैं रोहेल असगर साहब यहां बैठे हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चैलेंज तो करना चाहिए था असेंबलीज और पार्लियामेंट के अंदर 3, 3.5, 4 साल के अंदर। तो हमें ये कॉन्फिडेंस तो होता, हम इनको तो भाई कहते रहे कि भाई कुछ करो, हमें ये कॉन्फिडेंस तो होता कि जमहूरियत के अंदर एक चैलेंज हो रहा है। हुआ ये कि टॉक शोज के अंदर सारी बहस हुई, हुआ ये कि जनाब अगर चले तो रोहेल असगर साहब ये बता दें, अब ये बड़ी बम्बार्टमेंट हो गई आपकी तरह। नहीं, बम्बार्टमेंट नहीं है, मतलब एक बात मैं कह रहा हूं बेटा, एक एकेडमिकली बात कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बता दें, वही सवाल जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले रखा था, कि जब वो ये कहेंगे कि भाई हमारे दौर में आम आदमी, यानी जब वो आम आदमी से कहेंगे कि भाई साहब आपके काम की चीजें तो ये है ना, आपको तो तरमीम का मतलब भी नहीं पता, आम आदमियों की बात कर रहा हूं, तो हमारे दौर में तो सब इतना सस्ता था, आज इतना महंगा है, इसलिए हमें दोबारा इलेक्ट करो, तो आप किस तरह उसको निगेट करेंगे? हाँ अनी, आप बजा फरमा रहे हैं कि उस दौर में इंसान की जिंदगी बड़ी सस्ती थी। आप एशिया को इस तरफ रख दें, ये तो इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा। आज आप इस पाकिस्तान की वजह से, आज वसीम आप बैठे हैं यहाँ पे और ये टॉक शोज कर रहे हैं, जो हालात आपने इस मुल्क के किए, अभी तो आरिफ अलवी साहब आपको बातें गिनवा रहे थे, ये जामिया हफ्सा की जो यतीम बच्चियां थी उनको भूल गए हैं। ये वजीरिस्तान में जो 80 लोग, जो बच्चे मार दिए गए थे, जो अमेरिका ने मारे थे, वो मुशर्रफ ने दोस्ती में, गुलामी में अपने कंधे पे ले लिए थे। और इसके अलावा एक चीज नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुल्क उनका इंतजार कर रहा है। वो लाशें, वो लोग जो उस दौर में उठाए गए, उनके लौहाकीन आज भी जिंदा हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो उनको बड़ी बेताबी से, बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। वो वोटों की बारिश करने को तैयार हैं, वो अपने लोगों का पूछने को तैयार हैं कि जनाब बताइए आपने कितने दाम लेके हमारे भाइयों, बेटों, बच्चों को बेचा था। वो लोग आज भी सड़क में मारे मारे फिर रहे हैं। अब ये बातें इतनी आसान नहीं रह गई। इस मुल्क का 2 दफा आइन तोड़ने की अभी वो चीज भी सामने आनी है, रखा हुआ है वो इंतजार में कि आइए, आपने जजों को घरों में कैद किया था, आपने वो भी सवाल का जवाब देना है। इलेक्शन में तो आप बाद में जाएंगे वसीम बादामी साहब, मैंने पहली बात में कहा था, जब आप इलेक्शन में जाएंगे, कोई भी सियासी पार्टी जाके अवाम के सामने अपना जो रखेगी, अपना मंशूर, सारे प्रोग्राम, सारी चीजें, अगर लोग उसको
اگر لوگ اس کو چننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا ویسے فرض واپس بنتا ہے آئیں گے آپ کے خیال میں روہیل صاحب؟ یہ بتا دیں اس اور کا یہاں پہ تجزیہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا آپ کے خیال میں واپس ہی نہیں آئیں گے؟ سمجھتا اسی صورت میں آئیں گے جو میں سمجھتا ہوں جو باتیں ہو رہی تھی نا ارلی یہ جو آپ سمجھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، سب ادھر ادھر سے باتیں آ رہی تھیں، اسی لیے مشرف صاحب نے پہلے کہا تھا میں مارچ کو واپس آؤں گا، پھر ایک دم انہوں نے کہا جی میں جنوری میں واپس آؤں گا۔ اب دیکھیں میں تو اسی انتظار میں ہوں، کیونکہ جو جج صاحبان جو قید تھے، جو اپنے گھروں میں قید تھے، جن کے بچے اپنی دعائیوں وغیرہ رہ رہے تھے، وہ جج صاحب ابھی اسی کوٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عوام اتنی باشعور ہے اور اتنی زندہ دل ہے کہ جا کے ضرور ریکویسٹ کرے گی۔ لیکن اس کی ذرا وجہ تو بتائیں نا شیخ صاحب، کہاں وہ مارچ کا کہہ رہے تھے اور اب جنوری کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کچھ ہوا ہے پس پردہ ہے کیا آپ کے خیال میں؟ کیوں جی میں تو اندازہ لگا سکتا ہوں وسیم صاحب، چونکہ آپ دیکھیں نا پچھلے کافی عرصے سے اس ملک میں کافی ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، اور لوگوں کا خیال یہ تھا، تجزیہ یہ تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، یا حکومت کو ٹاپل کیا جا رہا ہے، یا نئی کوئی سسٹم آنے والا ہے، تو اس لیے وہ آنا چاہ رہے تھے، اور جو اتنے اپٹیمسٹک تھے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ میں آ رہا ہوں واپس۔ لیکن میں تو یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جا کے جب آئیں سامنا کریں، ٹھیک ہے، یہ میں ان سے پوچھتا ہوں سیف صاحب سے، کرنا پڑے گا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب وہ یہاں سے گئے تھے تو وہ صدر کی حیثیت سے باہر گئے تھے، جب وہ اس ملک میں 11 سال حکومت کرتے رہے، چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے کرتے رہے، اب وہ کچھ نہیں ہے، اب یہ بھی سب کچھ سوچ کے آنا پڑے گا ان کو۔ یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا، الوی صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ میں صرف الوی صاحب کی ایک بات کا جواب دے دوں آپ کو کہ پورے 3.5 سال 4 سال ہمارا جو فرض تھا ہم نے وہ اپنے قومی اسمبلی کے فورم پہ پورا کیا، اب کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، اب کوئی اس پہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ آپ ڈنڈے اٹھا لیں، اور جیسا کہ آج کل عوام نے اٹھائے۔ ایک اور حل بھی ہے نا کہ آپ اسمبلی سے استعفے دے دیں، ایک اور حل بھی ہے۔ اب دیکھیں، اب میں وہ بھی آپ کو بتا دوں، لیکن اس میں میں آتا ہوں، اس کے بعد میں آتا ہوں، ورنہ وہ ٹاپک ڈیویٹ ہو جائے گا۔ میں ذرا یہ پہلے سیف صاحب سے میں صرف آخری والی بات کرتا ہوں آپ سے، ایک منٹ روہیل صاحب۔ لیکن سیف صاحب اب یہ بات تو صحیح ہے نا کہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، قومی غیرت حمیت سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ روٹی سے بھرتا ہے، لیکن ڈگنیٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ اتنی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی آپ عزت کی زندگی، ذلت کی زندگی سے بہتر ہے آپ عزت کی موت مر جائیں۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آٹا چینی دودھ وغیرہ معاملات کچھ بہتر تھے، اس کی بھی وجوہات بتاتے ہیں، کہتے ہیں ایڈ اتنی آئی جو کیا امریکہ کے آگے بچ گئے اس لیے ایڈ بھی آئی، لیکن قومی غیرت حمیت وہ چیزیں تھیں جو کہ آپ نے ختم کر دی۔ ڈرونز کا کلچر پروان چڑھا، خودکش حملوں کا کلچر پروان چڑھا، یہ وہ چیزیں تھیں اور بہت ساری چیزیں جو کہ بالکل کمپرومائز ہو گئی آپ کے دور میں۔ دیکھیں جی، یہ تو وہ روایتی قسم کی سیاسی بیانات ہیں جو آپ کسی بھی حکومت کی جو ہے اس پر آپ لگا سکتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب کارگل کا واقعہ ہوا تھا تو میاں صاحب بھی جا کر کلنٹن کے قدموں میں بچ گئے تھے، اور جو کچھ پاکستانی فوج نے وہاں پہ چیف کیا تھا وہ واپس آپ کے فوجوں کو بتانے کے لیے گئے تھے صاحب صاحب۔ دوسری بات، ایک منٹ شیخ صاحب، ایک منٹ شیخ صاحب مجھے بات کریں، چلیں یہ تو ان کا کہنا ہے نا، یہ تو ان کا کہنا ہے، میں غلط بات نہیں سنوں گا۔ اچھا چلیں آپ نہ سنیں، لیکن مجھے بات کرنے دیں، پھر آپ جواب دے دیں مجھے۔ آپ کو بات، آپ تاریخ کی بات کریں۔ دوسری بات یہ ہماری فوجوں کو بچانے گئے تھے، چلیں یہ بھی ہم نے احسان کیا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جامع افسا میں بچیاں، ٹھیک ہے بات سنیں نا، بات سنیں، انہوں نے کہا جامع افسا میں بچیاں ماری تھیں، کسی ایک بچی کا نام مجھے بتا دیں کہ کون سی بچی تھی۔ ہوائی باتیں، کوئی ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس چیز کا۔ ایک منٹ آپ ریکارڈ لا کے دکھا دیں، ایک منٹ آپ نہ بولیں نا مجھے، لیٹ می اسپیک، آپ کی بات۔ اچھا ججوں کی انہوں نے بات کی تھی، ججوں کا ہم نے قید کیا تھا۔ یہ جج وہ بھی تو جج تھے نا سپریم کورٹ کے، جہاں پہ میاں صاحب کے دیوانے اور جیالوں نے جا کے وہاں پہ ڈانس کیا تھا سپریم کورٹ میں، ان ججوں کا بھی تو پوچھیں اس وقت آپ نے کیا کیا تھا اپنی حکومت کے دور میں۔ اچھا دوسری بات یہ ان کو قید نہیں کیا تھا پنجاب میں جو کچھ انہوں نے، یہ دیکھیں بات کیا تھا۔ میں آپ سے جواب لے لوں گا ان باتوں کا، جس طرح میں نے ان سے جواب لیا۔ آپ کے بارے میں میرا یہ یقین کریں، میں ان کو بڑا سلجھا ہوا سیاست دان سمجھتا ہوں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ میرے اتنا موقع دیں گے کہ میں اگر غلط بات بھی کر رہا ہوں تو مجھے بات کرنے دیں، آپ جواب دے دیں کہ آپ جب مشرف کا نام لیں گے مجھے کوئی سلجھا ہوا نہیں پائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں پھر مجھے بھی اتنا ہی بدتمیز پائیں گے جتنی کہ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے بھی سنا ہے بہت اچھی طرح، تو اب بات چلیں چھوڑ دینا کہ بات کرنے دیں۔ اچھا دوسری بات یہ سر کہ پنجاب میں تو پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، وہاں تو انصاف بھی ہے، وہاں تو کرپشن بھی نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز ٹھیک ہے، ہر شخص جو ہے نا وہ بس میاں صاحب کے نعرے لگا رہا ہے اور بڑا خوش ہے، اور مشرف صاحب کے دور میں ان کو بڑا کچھ جو ہے نا وہ بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سب کچھ تھا۔
جہاں تک ان کا تعلق ہے، میں حقیقت یہ ہے کہ میں تحریک انصاف کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کہنا چاہتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کسی نے آپ لوگوں سے کہا تو نہیں کہ ہم لوگ مل بیٹھ کے رہنا کوئی، ہاں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ آگے آئیں اور سٹیٹس کو کی جو بات یہ کر رہے ہیں، یہ بات مشرف صاحب بھی کہتے رہے کہ سٹیٹس کو جب تک نہیں ٹوٹے گا پاکستان میں سچویشن نہیں بدلے گی. آپ طنزیہ مسکراہٹ نہ کریں، کیونکہ جب آپ کی بات کو پولائٹلی سنا جاتا ہے تو دوسرے کی بات بھی سننے کی ہمت رکھیں. آپ نے کیا کیا، میں اب بول رہا ہوں اس لیے کہ یہ بہت زیادہ بولتے ہیں پرویز مشرف کے بارے میں اور دور حکومت کا. آپ جمعہ 8 دن تو آپ کو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آئے ہیں سیاست میں، آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہے، لیکن کیا کیا آپ نے؟ آپ کے سارے جو لوگ ہیں جن کے ذریعے آپ انقلاب لا رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو آج سے چند سال پہلے مشرف کے جوتے صاف کرتے تھے. آپ نے ان کو تو لے کر سارے جیلی ڈگریوں والے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے اسٹیج پہ بٹھایا ہوا ہے. کہیں پہ جو ہے جو نااہل ہیں، جن کے خلاف نااہلی کے کیسز سپریم کورٹ میں اور الیکشن ٹریبونل میں چل رہے ہیں، ان کو آپ نے لایا. اگر نام لینا چاہیں تو میں ان کے نام بھی لے دوں. یہ پتہ نہیں کیا، نہیں میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں لینا چاہتا، لیکن یہ بیٹھ کر آج بات کر رہے ہیں. چھوڑیں یار، آپ جمعہ 8 دن ابھی آپ پورے دودھ کے دانت بھی ختم نہیں ہوئے. آپ آئے پالیٹکس، پھر آپ کو پتہ چلے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. ابھی تو آپ کو روٹیاں 15 سال ہو گئے. نہیں وہ 15 سال تو جھک مارتے ہیں نا. 15 سال کے بعد ہی کہیں 3 مہینے پہلے ہی ان کا کہیں ستارہ چمکا اور پتہ نہیں کیوں چمکا ہے. وہ بھی اس لیے کہ پاکستان میں چونکہ کوئی لیڈرشپ تھی نہیں اور انہوں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں کہ یہ کچھ کرتے، تو اس لیے ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہو گیا. اور ویکیوم میں یہ نکلا ہے بائی ڈیفالٹ ان کی لیڈرشپ. وہ ویکیوم آپ کو فل کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے وہ ہمارے ہم اب فل کریں گے انشاءاللہ. وہ ویکیوم ہمارے لیے اس میں اتنی گنجائش ہے جتنی اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ. یہ بات تو ہے نا، آپ کہتے ہیں زرداری صاحب کی پالیسیز نے مروا دیا، مشرف صاحب کی پالیسیز نے، تو آپ نے کہا قومی غیرت کا سودا کر لیا. زرداری صاحب کے فورن منسٹر بھی آپ کے ساتھ، مشرف صاحب کے فورن منسٹر بھی آپ کو. نہیں، یہ چکوال اللہ کی شان ہے نا. یہ تو جیلی ڈگری پہ ان کو جو ہے مسلم لیگ نون نے استعفیٰ دلوا دیا، انہوں نے ان کو لے لیا. اور کتنے لوگ ہیں. اب آپ میری بات سن لیے جناب، جس تصدیق کے ساتھ آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں آپ نے بھی تصدیق کی تھی نا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ کا لہجہ کیا؟ میری بات میں نے قتل نہیں کروائے، میں نے قتل نہیں کروائے، میں نے لوگ نہیں مروائے. 35,000 لوگ اس وارن ٹیرر میں مرے ہیں. کیا شرم نہیں آتی اس حکومت کو یہ بات کرتے ہوئے؟ فورن منسٹر برابر بیٹھا ہوتا ہے خان صاحب، یہاں بیٹھ کر فورن منسٹر برابر بیٹھا ہوتا ہے. آپ میری بات تو سنیے، آپ میری بات سن لیے، میں آپ کا بھی جواب دوں گا. مگر یہ کہ وارن ٹیرر میں جو حشر ان لوگوں نے کیا، آپ یہ یہاں بیٹھ کر اس بات کی بات کرتے ہیں کہ یہ جمعہ 8 دن ہوئے. میں کہتا ہوں میں جمعہ 1 دن ہوا ہوں. مجھے حق ہوتا ہے. میری بات سنیے جناب، اب میری بات سنیے، میں نے آپ کی صبر کے ساتھ سنی. اگر آپ اس دائرے میں آپ کر لیجیے، آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں. وارن ٹیرر کتاب انہوں نے پڑھی نہیں ہے. مشرف بھی کہتے ہیں اسے بندے بیچے. بھائی آپ کتاب پوری طرح پڑھ کے بات کریں. آپ نے کسی کی بات سن کر جو ہے آپ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئے کہ جو بندے بیچے. آپ ان کو پورا ٹائم دے دیجیے، نہیں ہوگی ان کی بات اس دائرے میں رہتے. لیکن اگر مشرف صاحب کی فورن پالیسی نے مروایا تو ان کے فورن منسٹر برابر ہے بیٹھے خان صاحب. بالکل میں کہہ رہا ہوں، تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے سارا پاکستان آپ کے کمپیئرز بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ وار آن ٹیرر صحیح ہے، مگر ہمارا موقف پہلے دن سے تھا کہ وار آن ٹیرر غلط ہے. اب امریکہ سارے آپ لوگ، سارا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی وار آن ٹیرر غلط ہے. جو بھی آپ نہیں، مگر سارے کمپیئرز کہتے تھے کہ وار آن ٹیرر صحیح ہے اور ہونا چاہیے یہ سب کچھ. میں آپ کے ساتھ آج یہ کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا اور سارا پاکستان اور سارا امریکہ اگر ہمارے فلسفے پر آیا ہے تو وہ فارن منسٹر جو کہ دیانتداری کے ساتھ کام کرتے تھے وہ بھی ہیں، اور وہ فارن منسٹر ان کو پسند تھے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے فارن منسٹر دیانتدار تھے. دیکھیے میں پالیسی بات کر رہا ہوں. دیکھیے آپ فارن پالیسی فارن منسٹر بناتے ہیں. الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیے. میں نے آپ سے کہا کہ فارن پالیسی غلط تھی تو فارن منسٹر ٹھیک تو لہذا وہ رجوع نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے آپ پھر بیچ میں مت بولیں. دیکھیے میری بات سنیں، میری بات سنیں. اس لیے وہ نیک ہو گئے، انہوں نے وضو کر لیا. دیکھیے میں جہاں ان کے جلسے سے لوگ کرسیاں اٹھا کے بگا کے لے گئے تھے وہاں ان وضو ہو گیا، وہ دھل گئے، بس اب صاف ہو گئے. یہ بدتمیزی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ اپنی بات آپ نے شروع کی تھی اس لیے میں نے آپ کو اس طرح جواب دیا. آپ کر لیجیے، پھر آپ کر لیجیے بات. نہیں لیکن آپ کر لیجیے نا، مگر پھر صبر کے ساتھ سنیں نا. میں تو سن رہا ہوں. پھر سنیں، پھر بیچ میں کیوں انٹرپٹ کرتے ہیں اور پھر گھٹیا انداز سے کریں. ہر بات سنیں سیدھی ساری. لہٰذا لال مسجد کے اندر یہ کہتے ہیں کوئی بچی نہیں مری. جھوٹ بولتے ہیں یہاں بیٹھ آپ لیں کسی کا شرم آنی چاہیے. اخبار اٹھا کر نام بتا دیں. اخبار میں ہوائی باتیں، اس کا مطلب کہ الزام لگاتے ہیں. اگر مجھے کہیں کہ 35,000 لوگوں کا نام بتاؤں، میں نام بتا سکتا ہوں. لال مسجد میں کوئی عورت نہیں مری کیا؟ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کرائیں ان کا پوسٹ مارٹم، وہ I-11 کے قبرستان میں ساری. اس کے بعد کارگل کے اندر مشرف صاحب کے اوپر کورٹ مارشل چلنا چاہتا ہے. آپ سنیں بیٹھ کر نا.
फिर बीच में मत बोलिए। कराए ना कोर्ट मार्शल। अच्छा, कोर्ट मार्शल करें। करवा देंगे। आएंगे तो होगा, जिन्होंने कराना हमारी वो करा हुकूमत दे। में होगा। मैं आपसे ये और कह रहा हूं, छोड़ें, आप ये कहते हैं, आप ये कहते हैं, आपके तो अलायंस की बातें हो रही नहीं, हैं। तो आप नहीं, मैं आपके alliance सामने क्या कह रहा हो हूँ कि नहीं हो Officially सकता, कह रहे हैं नहीं हो आप। सकता, No ऑफिशियली alliance possible ऑफिशियली है, कह सर। ओ यार, सकते इनको जो किसी लोग ने गलत कातिल नहीं हैं, कहा। जो मुल्क के बच्चों को बेचते हैं, जो मुल्क के लोगों को बेचा, जिन्होंने कत्लो गारत की, पाकिस्तान के लोगों को मरवाया, बलूचिस्तान को हमसे दूर किया, आप समझते हैं हम उनके साथ उनके alliance एमएलए कर तो सकते हैं? मिनिस्टर्स को कबूल कर नहीं, लिया है, तो तो उनके देखिए, साथ देखिए, मैं समझता हूँ कि वो वाकई दयानतदार लोग थे। मैं समझता हूँ वो दयानतदार लोग थे, इनकी तरह बेईमान नहीं थे। अल्लाहु अकबर। इन्होंने बेईमान जनाब कहा ना, तो पाकिस्तान मैं की वो सियासत अशर के अंदर, करूंगा जो आपको एहसास पाकिस्तान की बेईमान ना सियासत कहे। के अंदर गालियां ना बात दें। सुनिए। नहीं, आप बेईमान बेईमान क्यों गाली कह रहे नहीं है, हैं? बेईमान आप क्या है। चीज है? आप कोई बड़े कोई फरिश्ते धुल के आ गए? आप बदतमीजी कीजिए, बदतमीजी आप करें, मुझे बेईमान कह रहे हैं, आगे से मुझे कह रहे हैं कि बेईमानी कर रहे हो। बेईमानी Don't ever use such words against me. Be sensible. करप्शन नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं? बेईमान का मतलब करप्शन है यार। बात समझे तो सही। आप मुझे बेईमान कह रहे हैं? है बेईमान। इतना गुस्सा ना करें। खुद बेईमान है। मुशर्रफ चीफ ऑफ ऑफिस साहब नहीं है। भाई साहब करप्शन करप्शन का कोई इल्जाम साबित करके बताएं मुशर्रफ आप को। ये बताइए आपके टॉक शोज के अंदर सारे में करप्शन का जिक्र नहीं होता? वो क्या है? उर्दू में क्या कहेंगे आप उसको? कहिए, अल्फाज इस्तेमाल, आप लफ्ज इस्तेमाल करें ना, उर्दू में कहें तो सही, आप मुंह से निकालिए तो सही। करप्शन के इल्जाम पे जेली डिग्री के लिए अच्छा इल्जाम बोलो, पे किस बंदे को उर्दू में हटाया तो गया? बोलो, क्या? उर्दू में बोलो। तुम कह रहे हो बेईमानी मुशर्रफ नहीं के है, खिलाफ, उर्दू नहीं, करप्शन को मुशर्रफ उर्दू में के बोलो। खिलाफ करप्शन में आपके उर्दू में बेईमानी का केस मुझे बताएं, किसी ने करप्शन- साबित किया हो, करप्शन किसी ने को- लाया हो, करप्शन कोई लाया हो बता दें, केस? करप्शन आप को- मुझे मेरा जवाब दे दें, करप्शन- आप किस तरह मुशर्रफ को बिल्कुल। बेईमान कह रहे हैं? आप बताएं ना, 1 रुपए का केस तो लाएं। करप्शन को उर्दू कमाल में है। क्या कहते हैं? जो ये जितना करप्शन को उर्दू में क्या चलो कहते ठीक हैं? है, लेकिन मुशर्रफ साहब इनको के उर्दू दोनों नहीं आपकी आती? तरफ आ गए, वो आपको ईमानदार बड़ी आती है, आप बड़े आलिम फाजिल आ गए, आपको आती है। यार, मुझे खुदा, बताएं, मेरी ऐसे बात लोगों के सुनिए। साथ मत बुलाया बादामी करिए। साहब, मुझे लेकिन बात मैं बड़ा चाह रहा हूं अफसोस हुआ। कि- नहीं, देखिए, इसको तमीज के conclude दायरे में करना तो है। रहे आज यार। एक एक सेकंड तो में बात मैंने करिए। आप मुझे बेईमान कह इससे रहे हो रहा है कि बात हैं, हो रही है, कह बात रहे की हैं, और जा रही है। आप एक फरिश्ते हैं, आप कातिल फरिश्ते हैं यार, बेईमान से आगे कातिल हैं ये लोग, बेईमान से आगे। मिनिस्टर्स बचगाना बात है, बचगाना। साहब मैं कह रहा हूं कि जब सारे पाकिस्तान ने रुजू किया है इस पॉलिसी के खिलाफ तो किया है, बट दीज वर ऑनेस्ट पीपल जो हमारे पास आए, वो जब तक इनके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, आज हमारे पास आ गए तो बहुत बुरे हो गए। आप उनको बुरा कहते थे, चलिए हम हम आपके पास आ गए, वो अच्छे हो गए। माहौल को कूल डाउन कर लें, इसके अच्छे माहौल में मैं चाहता हूं दायरे में, conclude तमीज के करें, दायरे लोग में रहकर देख रहे बात हैं करें। एक आप अच्छे करेंगे माहौल तो मैं नहीं में। करूंगा। फाइनल 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 तो आपकी कमेंट जुबान फ्रॉम भी बोलिए योर आपके साइड साथ। रोयल असगर नहीं बुलाया करें ऐसे साहब, ये सवाल आपसे भी होता है रोयल असगर साहब कि It is जिस disgrace मुशर्रफ for me साहब as के well. खिलाफ Look, आपने shut up, इतनी बातें की, No, you shut उनका up. यूनिफिकेशन ब्लॉक You अगर better निकल speak जाए, politely. नहीं नहीं देखिए एक मिनट देखिए से बात करो यार। एक मिनट, कमाल है, ठीक है, आप ठीक है, खुद बड़ी शराफत से बोल रहे हैं, मैं बदतमीजी कर रहा हूं। नहीं, मैं please, मान please, मैं माफी please, मांगता please. हूँ यार, आप इनके साथ माफी बैठे मांगते बैठे हैं, ऐसे- माफी मांगते हैं। ऐसे नहीं बैठ मैं आप दोनों से माफी कमाल है। प्लीज प्लीज तो इन्हें बातें सुनने की आदत नहीं है असल में। फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड, उन्हीं मुशर्रफ साहब का यूनिफिकेशन ब्लॉक अगर पंजाब हुकूमत से निकल जाए तो आपकी पंजाब हुकूमत गिर जाए, इसका जवाब दे दें मुझे। आप मेरी अगर आप तसल्ली से सुन लें, यही आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे और हम तसल्ली से सुनेंगे। जी जी रोयल साहब, बात यह है कि यूनिफिकेशन ब्लॉक अब मुशर्रफ का नहीं है। पहली बात तो आप जेन वो इलेक्ट साइकिल के निशान पे हुए थे मुशर्रफ यूनिफिकेशन साहब। ब्लॉक में मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिनको मुशर्रफ ने नवाजा, जिनको मुशर्रफ ने बनाया, वो मुशर्रफ के साथ आज भी है या उसके दुआगो है। मैं तो ये कहता हूं, मैं आप छोड़ दिए सर वसीम जाहिद हामिद साहब एनआरओ लाए थे, आपके एमएलए हैं माशाल्लाह। वसीम साहब, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं आप जरा सुन लें। आप जरा पहले तो सारा वक्त वो आपने दोनों को बेचारों को उलझा के रख दिया और आप बैठ के उनका तमाशा देखते अरे रहे। मैं तो सर कोशिश करता हूं, अल्लाह जानता है। मुझसे बात मैं चाह रहा था कि मुझसे आप सुन लें, ठीक है, मुझसे आप सुन लें। अब बात यह है कि आज मैंने पहली दफा देखा है कि अलवी साहब ने इस तरह गुस्से में बात की। हालांकि इससे पहले मैंने एक सवाल अलवी साहब से भी किया था कि मुशर्रफ 73 के साथ ये बात कह रहा था कि मेरा जो इल्हाक है सियासी वो तहरीके इंसाफ के साथ होगा, लेकिन खान साहब ने ये बात कैरागोटिकली कह दी। ये तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के अल्फाज है कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ आइन को तोड़ने पर मुकदमा दायर करेंगे। अब यूनिफिकेशन ब्लॉक की जो बात है याद रखें आप, उन्होंने एक आजाद इलेक्शन लड़ा था एक जमात के प्लेटफॉर्म के नीचे। ठीक है, अगर वो कोई फैसला करते हैं, आज खुद आप वसीम साहब जेहन में रखें, आज तक यूनिफिकेशन ब्लॉक ने अपनी जमात के खिलाफ कोई वोट इस्तेमाल नहीं किया आज तक। ओके, कल की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये बात आप ये नथी कर दें कि आपने उनको साथ बना के रखा हुआ है, तो ये किसी का भी हक है, किसी के साथ रहे।
اگر اپنے عوام کے مسائل کے لیے پرائم منسٹر سے بات کرتا ہوں تو یہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا. اگر یونیفیکیشن بلاک والے اپنے چیف منسٹر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو غلط نہیں کرتے. لیکن میں آپ کے وساطت سے، آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ عرض کروں گا، یہ ملک پاکستان پہ احسان ہوگا کہ پرویز مشرف واپس آئیں اور آئین کو 2 دفعہ توڑنے کا سامنا کریں، ان لوگوں کا سامنا کریں جن کے بچے ٹھیک ہے. بیٹے آئی گاٹ یور پوائنٹ. ٹھیک ہے، میں اس کو اب یہاں پہ ایک اچھے انداز میں کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اکبر بھٹی صاحب کے بچوں کا سامنا کریں. اور یہ بات تو بڑی چلے ٹھیک ہے، یہ بڑی معقول بات ہے. آخری 1 منٹ ہے، ایک اچھے نوٹ پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. He will face the music. مشرف صاحب he'll have to face the music. ظاہر میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے واپس آنا، ان کا حق ہے عوام کے اندر جانا. اور جو سوال ہم نے آج یہاں ٹیلی ویژن شو میں کیے ہیں جو گرمی سردی کے ساتھ ہوئے، ان کا